وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں من یتخذ من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ شریک بنا لیتے ہیں، یحبونہم، اور پھر ان غیر اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے بڑی سخت زبردست محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا یہ دیکھ لیتے اس بات کو، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب یہ عذاب کو آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فوراً کہیں گے کاش یہ ساری طاقت بے شک وہ اللہ ہی کی تھی، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب وہ لوگ جن کی پوجا کی گئی وہ برات اختیار کر لیں گے ان لوگوں سے، الذین اتبعوا، جو ان کی اتباع کرتے تھے، ورأوا العذاب، اور یہ لوگ عذاب کو آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے آپس کے سب تعلقات ختم ہو جائیں گے، وقال الذین اتبعوا، جن لوگوں نے پوجا کی تھی وہ کہیں گے کہ لو ان لنا کرتن، کاش ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے لوٹنا ہوتا دنیا میں، فنتبرأ منہم، تو ہم ان چیزوں کی جن کی ہم نے پوجا کی ان سے برات اختیار کر لیتے، کما تبرأ منا، جیسے آج ہی ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، کذالک یریہم اللہ، اسی طرح اللہ ان کو اپنے اعمال دکھائے گا، حسرات علیہم، اور یہ ان کے برے اعمال ان کے اوپر حسرت ہوں گے، وما هم بخارجین من النار، اور یہ لوگ پوجا کرنے والے اور جن کی پوجا کی گئی یہ جہنم سے کبھی نکلنے والے نہیں ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 سے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سے کچھ میرے بندے وہ ہیں جو میرے علاوہ اور چیزوں کو خدا بنا لیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ ان آیات کا ماقبل کے ساتھ بڑا خوبصورت ربط ہے۔ گزشتہ آیات میں جب اللہ پاک نے اپنی توحید کو بیان فرمایا اور اس پر بڑے بڑے دلائل دیے، ان فی خلق السماوات والارض، کہ فرمایا دیکھو تمہارا رب ایک ہی ہے، هو الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات، پھر اللہ نے اپنی توحید کی، اپنے یکتا ہونے کی بہت ساری دلیلیں بھی دیں، فرمایا اللہ تمہیں نظر آئے گا آسمانوں میں، زمین میں، رات دن کے تبدیل ہونے میں، کشتیوں میں، جہازوں میں، اور اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں، اور زمین کے اوپر اللہ نے جو یہ جانور، پرندے، یہ سب چیزیں بھیجی ہیں، ان سب کے اندر تمہیں اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت اور کاریگری نظر آئے گی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے دیکھو ان سب چیزوں کے باوجود، ان توحید کے دلائل کے باوجود، جن کو میں نے خود پیدا کیا، یہ میرے پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ انہوں نے اور خدا بنائے ہوئے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں، یحبونہم، پھر یہ غیر اللہ کی، میرے علاوہ جن کو انہوں نے خدا سمجھ لیا، ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جتنی محبت تو اللہ پاک سے کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ مشرک لوگ، یہ غیر اللہ کو پوجنے والے، جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور اسی طرح قبروں پر سجدہ کرنے والے، غیر اللہ سے جا کر مدد مانگنے والے، یا اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے دنیا کے اندر کسی وڈیرے، کسی چودھری کی جا کر خوشامد کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ اس عہدے کا حقدار نہیں ہے، اس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو کامیاب کرانے کے لیے اس کی ووٹنگ کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کے سپورٹر بن جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ظالم ہے۔ تو اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے یہ جو ان کی خوشامد کر رہے ہیں، یحبونہم، ایسی محبت کرتے ہیں کہ یہ محبت تو اللہ پاک سے کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ ہی ہے۔ تو کتنا بڑی
افسوس والی بات ہے ان کے اوپر کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے خود ان کو پیدا کیا اور ان کا خالق مالک میں ہوں، لیکن مجھے چھوڑ کر میرے سامنے، میں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں، میرے سامنے جا کر مزاروں پہ سجدہ کر دیتے ہیں، میرے سامنے جا کر غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں پوری کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو منت منوتی نظر نیاز اللہ کے علاوہ چھوڑ کر غیر اللہ کی منوتیاں مار رہے ہیں، غیر اللہ کی نیازیں دے رہے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے لوگ ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وہ اللہ کے ساتھ سخت محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان اور اللہ کی محبت یہ لازم ملزوم ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ کے ساتھ سخت محبت کرے گا، صرف محبت نہیں، اشد حبا للہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے کہ ایمان والا وہ تو اللہ کے ساتھ بہت زیادہ زبردست محبت کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کی محبت اس کے قول و فعل سے نظر بھی آتی ہے، زبان سے بھی اظہار کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی توحید اور اللہ کی ربوبیت کو، اس کے خالق مالک ہونے کو، اور اس نے جو نعمتیں عطا کی زبان سے بھی ان کا اظہار کرتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ پاک کا ہے، اور اپنے عمل سے بھی وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے اعمال بھی ایسے ہیں ایمان والے کے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اس ایمان والے کی محبت کا اظہار حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں یوں بیان فرمایا کہ آپ اکثر دعا فرماتے تھے، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن الماء البارد، کہ اے اللہ اپنی محبت مجھے اتنی عطا فرما کہ تیرے سے مجھے اتنی محبت ہو جائے کہ اتنی محبت مجھے اپنی جان سے نہ ہو، اتنی محبت مجھے اپنے اہل و عیال سے بھی نہ ہو، اور اتنی محبت مجھے ٹھنڈے پانی سے بھی نہ ہو۔ جب سخت گرمیوں کا موسم ہو اور انسان کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو تو پانی کی کتنی محبت ہوتی ہے، تو ان دنوں میں جو انسان کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے یا اپنے اہل و عیال سے محبت ہے، تو حضور علیہ السلام دعا کرتے تھے، یا اللہ ان سب محبتوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت مجھے اپنی ذات کی محبت دے دے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایمان والوں کا خاصہ ہے کہ وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ جو انسان کا دل بنایا ہے نا، یہ بنایا ہی اپنی محبت کے لیے، اس میں اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے، غیر اللہ کی محبت کے لیے اللہ نے یہ دل بنایا ہی نہیں ہے۔ اور یہ محبت اس کا معیار کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے گھر میں نظر آتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کرتے ہوئے نظر آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کبھی رات کو اٹھ کر ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ میڈیا والوں نے 2 بچے وہ میڈیا پر لائے، دکھایا کہ وہ روزانہ 1 لاکھ مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتے تھے۔ 2 بچے ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر وہ روزانہ 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ تو ایمان والے تو ہر وقت اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ ہم نے کبھی یہ کام کیے نا، ہمیں بعید نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوتا ہوگا۔ 1 منٹ کے اندر اگر آدمی بیٹھ جائے خشوع خضوع سے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر حدیث پاک میں آتا ہے 1 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس بندے نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا صبح کے وقت تو اس کو 100 حج کا مفت میں ثواب مل گیا۔ تو یہ ذکر، اذکار، تسبیحات، نوافل پڑھنا اور اللہ کی باتیں کرنا، یہ اللہ پاک کے ساتھ محبت کی پہچان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ راستے کے اندر ایک گڈریا ہے، ایک چرواہا ہے جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا تھا، لیکن اس کو اللہ کی ذات کا تعارف نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ان کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے انداز میں بیٹھا اور کہہ رہا تھا، یا اللہ کاش تو میرے سامنے ہوتا تو میں تجھے سرما لگاتا، اے اللہ تو میرے سامنے ہوتا تو میں تجھے کنگھی کرتا، اے اللہ تو میرے سامنے ہوتا میں تجھے پاؤڈر لگاتا۔ تو اپنی محبت کا ایک انداز تھا، اس کے پاس علم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتوں کو سنا تو اس کے قریب گیا اور اس کو روکا اور ڈانٹا، بھائی آپ کیا کہہ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی دیکھو اللہ تعالیٰ وہ وجود سے پاک ہے، وہ سرما لگانے سے پاک ہے، وہ کھانا کھانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے کلمات آپ نہ کہو۔ تو وہ پریشان ہو گیا اور وہ لکھا ہے کہ جنگل کی طرف منہ کر کے روتا دھوتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے ہمارے اس بندے کو کیوں روکا ہے؟ وہ تو میرے سے اشد حبا للہ، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا
کہ آپ لوگوں کو ہم سے کاٹیں، بلکہ ہم نے تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم تک جوڑیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے گئے اور اس کو بڑی کوشش کے بعد تلاش کیا جنگل میں، اس کو کہا بھائی آپ جو وظیفہ پڑھ رہے تھے، آپ جو کچھ کہہ رہے تھے یہ ٹھیک ہے، آپ یہ اپنا وظیفہ پڑھتے رہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ہر ایک بندے کا اللہ کے ساتھ اپنا محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی بہت پسند تھا اور اس کے جملے اللہ کو بہت پیارے لگ رہے تھے۔ تو ایمان والا اشد حبا للہ، وہ اللہ سے سخت ترین محبت کرتا ہے، غیر اللہ کی محبت کی اس کے دل میں جگہ ہوتی نہیں ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَالَمُوا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ ظالم سے مراد مشرک ہے، اس لیے کہ مشرک سب سے بڑا ظالم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کو خدا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کاش یہ ظالم لوگ دیکھ لیتے، اس وقت کو یاد کر لیتے کہ جب اللہ کے سامنے جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال سامنے آئیں گے تو عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر فوراً کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، ہے ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، ہم نے تو یہ طاقت غیروں کے پاس سمجھ لی تھی، آج پتہ چلا کہ ساری طاقت ساری قوت وہ تو اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ ان مشرکوں کو، غیر اللہ کو پوجنے والوں کو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب وہ لوگ جن کی پوجا کی گئی، یہ پوجا کرنے والوں سے برات کا اظہار کر لیں گے۔ جن لوگوں کی یہ دنیا میں پوجا کرتے ہیں، جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جن قبر والوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ قیامت والے دن ان سے برات کا اظہار کر لیں گے اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہیں گے بھی ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا ہماری قبر پر آ کر سجدے کرو، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو۔ تو یہ لوگ جن کی پوجا کی گئی، چاہے وہ جاندار ہیں یا غیر جاندار، وہ ان عبادت کرنے والوں سے برات اختیار کر لیں گے اور کہیں گے ہمارا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ شرک کرو۔ تو یہ لوگ ان کے پاس جائیں گے نا جن کی پوجا کرتے تھے کہ ہم دنیا میں آپ کے حواری تھے، آپ کی عبادت کرتے تھے، آپ کی پرستش کرتے تھے، آج ہمیں جہنم سے بچوائیں۔ تو تبرأ الذین اتبعوا، تو جن کی پوجا کی گئی یہ برات کا اختیار کر لیں گے کہ ہم آپ کو نہیں چھڑا سکتے، اس لیے کہ ہم خود اللہ کے محتاج ہیں۔ پھر یہ لوگ شیطان کے پاس جائیں گے اور شیطان کو کہیں گے، 13ویں سپارے کے اندر بڑا تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ شیطان کو جا کر لان تان کریں گے، کہیں گے تو نے ہمیں برباد کر دیا، تو نے ہم سے برے کام کروائے، تو نے ہمیں نمازیں نہیں پڑھنے دی، تو ہمیں مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، تو ہمیں خواہشات پر عمل کرواتا تھا۔ تو 13ویں سپارے میں اللہ پاک نے بتایا کہ شیطان ان کو کہے گا فلا تلومونی، مجھے نہ لان تان کرو، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے کون سا تمہیں ہاتھ پکڑ کے گناہ پہ لگایا تھا، میں تو بس تمہیں ایک دعوت ہی دیتا تھا، تمہارے دل میں وسوسہ ہی پیدا کرتا تھا، آگے منہ کالا تم خود کرتے تھے، گناہ تو تم خود کرتے تھے، تو مجھے نہ ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی تم میری مدد کر سکتے ہو۔ تو جن کی یہ دنیا میں پوجا کر رہے ہیں، جن مخلوقات کی وجہ سے یہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ دنیا والوں کی بات مانو، تعلقات اپنے نبھاؤ، لیکن اگر وہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، اللہ کی معصیت ہو رہی ہو، تو پھر اس وڈیرے چودھری اپنے رشتہ دار کی، ہمسائے کی بات نہ مانو، چاہے تمہارا اپنا رشتہ دار اپنا والد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے توڑنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اور یہ لوگ قیامت والے دن ہم سے دور بھاگ جائیں گے، جن کی وجہ سے آج اپنا آخرت خراب کر رہے ہیں۔ تبرأ الذین اتبعوا، یہ تو برات اختیار کر لیں گے، کما تبرأوا منا۔ تو پھر یہ پوجا کرنے والے جب ان کو دیکھیں گے کہ آج ہماری یہ نہیں سن رہے، دنیا میں ہم ان کے لیے بہت کچھ کرتے تھے، تو یہ اس وقت کہیں گے یا اللہ آپ اگر تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دینا تو ہم تیرے علاوہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، ہمیں پتہ چل گیا ان القوۃ للہ، کہ ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں۔ جیسے آج یہ جن کی ہم نے پوجا کی تھی، یہ لوگ جن کی ہم پوجا کرتے تھے، یہ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں، اگر ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں تو ہم بھی ان سے برات اختیار کر لیں گے، محض تیری ہی عبادت کریں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اپنے اعمال دکھائے گا، یہ نہیں کہ بتلائے گا، دکھائے گا۔ دکھانے کا مطلب ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ڈیٹا محفوظ ہے، تو یہ ہماری کیسٹ، ہماری سی ڈی، ہماری یہ سارا ویڈیو وغیرہ ہمارے سامنے چل کے اللہ ہمیں نامہ اعمال دکھائے گا۔ جیسے ہم دنیا میں کسی کو کہتے ہیں میں تجھے شیشہ دکھاؤں گا،
یہ جو تو کر رہا ہے نا میں تجھے شیشہ دکھاؤں گا. تو یہ ہمارے اعمال شیشے کی طرح یریہم اللہ، اللہ دکھائے گا ان کو ان کے اعمال، بتلائے گا نہیں، لکھے ہوئے بھی ہوں گے لیکن یہ ویڈیو ان کو چلائی جائے گی ان کے سامنے. حسرات علیہم، تو جب یہ ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے تو انسان کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں. حسرات علیہم، تو یہ بندہ حسرت کر رہا ہے، اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے، اپنے ہاتھ کو کھا رہا ہے، انگلیاں کھائے جا رہا ہے، افسوس کر رہا ہے ہائے میں نے کیا کیا. وما ہم بخارجین من النار، اور یہ لوگ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں، نہ تو وہ جنہوں نے غیر اللہ کی پوجا کی اور اسی طرح وہ جن کی پوجا کی گئی اور وہ اپنی پوجا کرواتے تھے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں پیر و مرشد جو اپنی پوجا کرواتے ہیں، اپنے سامنے سجدہ کرواتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں سجدہ کرو. تو یہ لوگ جو اپنی عبادت خود کروا رہے ہیں، شرک خود کروا رہے ہیں اور شرک کرنے پر راضی ہیں، تو یہ دونوں شرک کرنے والے اور جن کی پوجا ہو رہی ہے دونوں وما ہم بخارجین من النار، یہ دونوں جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی جلتے رہیں گے.